ٹھیک تھا، ہم نے دیکھا، آپ نے ٹھیک سنا، اسرائیل کا پاکستان پر پہلا حملہ۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ پاکستان اس پوری زمین کے اندر سب سے عظیم ریاست ہے۔ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے، جو شخص جتنی اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے، تو اتنا ہی اس کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اس کو گرانے والے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان عظیم ریاست ہے تو اس کے دشمن بھی عظیم ہیں، خطرناک ہیں، زیادہ ہیں۔ وہ ہر وقت یہ چالیں چلتے رہتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں پاکستان کو گرانے کی، مٹانے کی، نیست و نابود کرنے کی، کہ کس طرح پاکستان کو اس صفحہ ہستی سے ملیا میٹ کیا جائے، اس کا نام مٹایا جائے۔ ہر وقت وہ صرف پیسے بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، جو چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، ان کو کہا جائے نا پاکستان کو مٹانا ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کرنی، وہ اپنی ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں پاکستان کو مٹانے کے لیے، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ دشمن جو ہے ہمارے، انہیں تو کرنا ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دشمن ہمیشہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اپنی پوری محنت کرتا ہے۔ تو انہوں نے بے شمار حملے کی۔ یاد رکھیں، لڑائی صرف یہ بارود کی، یہ میزائلوں کی، یہ گولیوں کی، یہ کلاشنوں کوفوں کی، یہ میدان کی، یہ جنگ کی لڑائی صرف یہ نہیں ہوتی، اس سے بھی خطرناک لڑائیاں ہیں۔ ایسی لڑائیاں جو انسان تباہ کرتی ہے، جو ضمیر تباہ کرتی ہیں، جو ایمان تباہ کرتی ہیں۔ کا یہی وتیرہ ہے، یاد رکھیں، الفاظوں کو توڑنا، حقیقت کو چھپانا، حق کو چھپانا، باطل کو ظاہر کرنا، باطل کو پروموٹ کرنا، آزادی دکھا کے کنویں میں گرانا، اداکاری کو ہوس دینا، ان کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ ہے۔ وہ آج سے نہیں، وہ پاکستان بننے سے پہلے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، رات کو دن کہنا، دن کو رات کہنا۔ تو پاکستان پر جب پاکستان بنا، سب سے پہلے ان کا حملہ یہی تھا پاکستان پر، اور انہوں نے اپنے کارکنان کو، اپنے لوگوں کو، اپنی ایجنسیوں کو، اپنے ٹیچروں کو متحرک کیا کہ ہر پلیٹ فارم پر، چاہے پرنٹ میڈیا کا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا کا ہو، چاہے سوشل میڈیا کا ہو، چاہے اسکول ہوں، چاہے کالج ہوں، جہاں بھی چند لوگ جمع بیٹھے اور دیکھو، تو ان تک یہ بات پہنچاؤ، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ازبر کرو۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ حملہ کیا تھا؟ وہ حملہ یہ تھا، ان کو بتاؤ پاکستان اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ الگ شناخت رکھتی ہیں، یہ دونوں الگ الگ، ان دونوں کی شکلیں ہیں، ان دونوں کی الگ الگ روایتیں ہیں، ان دونوں کی الگ الگ ثقافتیں ہیں، ان دونوں کے الگ الگ قوانین ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا حملہ تھا، جو حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ہمیں توڑنا تھا، صرف ہمیں تباہ کرنا تھا۔ وہ پاکستان کی کثیر تعداد، اللہ قلیل، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دیہاتی ہوں یا شہری ہوں، سارے اس حملے کی زد میں آئے، وہ سارے زخمی ہوئے۔ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، ان گنت نقصان ہوا۔ پاکستانی قوم کو ٹوٹ گئے، دو گروہ ہو گئے، نفرتیں پیدا ہونے لگی، قدورتیں پیدا ہونے لگی۔ کوئی اسلام کے دفاع کے لیے نکلا، کوئی پاکستان کے دفاع کے لیے نکلنے لگا، کوئی پاکستان کے لیے سیسا پلے دیوار بننے لگا، کوئی اسلام کے لیے حفاظت کرنے لگا۔ آپس کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو ٹھیک جگہ پر نہیں ہے، تو ٹھیک راستے پر نہیں ہے، تو سیدھے راستے پر نہیں ہے، تو غلط کر رہا ہے یا تو ٹھیک کر رہا ہے۔ ہر ایک پر طنز و تشنیع شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم آپس کے اندر بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا، قوم ٹوٹ گئی، بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں، آپ اس معاملے کو سنجیدہ لیں، دور اندیشی کا، فکر انگیزی کا، دور بینی کا، احساس قلب کا، عقابی روح کا مظاہرہ کریں۔ آپ
اس ساری الجھنوں سے سازشوں سے باہر نکلیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے، میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور اسلام یہ تو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ پاکستان اور اسلام دونوں ایک چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ہم نام جو مرضی رکھ لو، پاکستان نام رکھ لو لا الہ الا اللہ کا، یا اسلام نام رکھ لو لا الہ الا اللہ کا، یا فرقان رکھ لو یا طیب رکھ لو، نام جو مرضی رکھ لو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ نام بول دو۔ حقیقت بیسک بنیاد لا الہ الا اللہ، پر یہ بات نہیں بتاتے۔ یہ ہمارے بڑے بڑوں کو پتہ نہیں ان چیزوں کا۔ جب ہمیں یہ معاملہ سمجھ آ جائے گا، جب ہم تفکر تدبر کریں گے، جب ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بیسک بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کافی ساری خرافات ختم ہو جائیں گی، کافی ساری بدعنوانیاں اس زمین سے مٹ جائیں گی۔ جو نوجوانوں کے ذہن کے اندر یہ کافی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستان کی حدود کے متعلق، ریاست کے متعلق، فوج کے متعلق، عدالت کے متعلق، عوام کے متعلق، یہ طرح طرح کی غلط فہمیاں، یہ طرح طرح کے غلط سوالات، یہ جو لوگ پیدا کرتے ہیں، ان سب کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ نام کے اندر کیا رکھا ہے، نام جو مرضی رکھ دیا جائے، بیسک چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ جب سمجھ آ جائے گا، ہم متحد ہو جائیں گے، ہم ایک ہو جائیں گے، کفار ٹوٹ جائے گا، اسرائیل بکھر جائے گا، اپنے مشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، پاکستان کو توڑ نہیں سکے گا۔ تو پاکستانیوں اپنے آپ کو تیار کرو مقابلے کے لیے۔ مومن مسلمان ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، چاہے وہ میڈیا کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ تدریس کا میدان ہو، چاہے وہ کتابوں کا میدان ہو، چاہے وہ تحریر کا، چاہے وہ خطیب کا میدان ہو، چاہے وہ میدان جنگ، ہر میدان کے اندر اپنے تیار رکھو۔ یہ بات سمجھو تو رہی دیر بیٹھ کے لوگوں کی باتوں میں نہ ہو۔ ان کے حملوں کا جواب یہ ہے کہ اب متفق ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آپ کو PSPT اکیڈمی کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو ساری ایک ایک کر کے بتاؤں گا، ان کی سازشیں، ان کی چالیں۔ اب میں شروع ہو گیا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے شناخت کروں گا کہ انہوں نے ہم پر کہاں کہاں سے حملہ کیا، ہمارے نوجوان کو کہاں کہاں سے بگانے کی کوشش کی۔ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، سمجھ لیں کہ پاکستان اور اسلام یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک چیز ہے، وہ چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ہمیں جو یہ کچھ لوگ ہمیں اسلام پر ابھاریں گے یا پاکستان کی محبت کے اندر ابھاریں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا دفاع جانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا ہی نام پاکستان ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں گے، اور اگر انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کریں اور مزید سوالات کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کے جواب